بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ بریانی کی ریسیپی تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، لیکن یہ کچھ ڈیفرینٹ ہے۔ آئل اچھے سے گرم ہوا، اس میں نے نمک ڈالا۔ نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس میں کٹا ہوا دھنیا، تھوڑی کٹی ہوئی سونف اور ثابت زیرہ ڈالا۔ آج کی بریانی آپ کو تہہ والی بریانی کا فل لک دے گی، فل ذائقہ دے گی۔ آپ آج کی ریسیپی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے گا، کوئی بھی اسٹیپ مس نہیں کیجیے گا۔ 2-3 دن سے تو موسم بالکل صحیح تھا اور آج پھر سردی میں شدت آ گئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے لوگ سردیوں کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی عام نہیں ہوئی تھی، موبائل فون نہیں تھے، انٹرنیٹ کا نام بھی نہیں تھا۔ اس دور میں سردیاں ہم سب کے مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی ہوتی تھیں۔ اس دور میں رات کے کھانے کے بعد سب مل کر بیٹھتے تھے گرم بستروں میں، مونگ پھلی اور چائے کا دور چلتا تھا۔ کمروں میں گرمائی کے لیے چولہے یا ہیٹر کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ایک دوسرے سے پورے دن کی باتیں شیئر کی جاتی تھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشیاں بانٹی جاتی تھیں۔ ابو یا بھائیوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ باہر سے گرما گرم مونگ پھلیاں اور چلغوزے لے کر آتے تھے، اور ہمارے بڑے جب بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے تو ہم بچے بہت غور سے بیٹھ کے ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ بچے بڑوں سے عزت، تعظیم، اخلاقیات کا درس سیکھتے تھے، بڑوں سے تجربے لیا کرتے تھے اور بڑوں کے آگے سر اور آنکھیں نیچی کر کے بیٹھتے تھے، بہت غور سے ان کی باتیں سنتے تھے اور ان پہ عمل بھی کرتے تھے۔ ماں باپ سے تو سب کو ہی محبت ہوتی ہے۔ اس گزرے ہوئے دور میں نانا نانی، دادا دادی سے بہت زیادہ انسیت ہوتی تھی۔ بڑوں کے چہرے، ان کے جسم کی خوشبو آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ بڑوں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے کمروں میں آج بھی ان کی خوشبو اور ان کی یادیں موجود ہیں۔ کبھی سوچا کہاں گیا وہ وقت، کہاں گئے وہ لوگ؟ آج وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ جہاں سے ہم انہیں اگر لانا بھی چاہیں نا تو نہیں لا سکتے۔ وہ ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سردیاں تو اب بھی آتی ہیں، لیکن اپنے ساتھ گیا وقت لے کر نہیں آتی، پہلے جیسی محبت، خلوص لے کر نہیں آتی۔ رشتوں میں جو عزتیں، محبتیں، خلوص ہوا کرتا تھا وہ اب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ محبتیں نہیں رہیں، وہ خلوص نہیں رہے۔ محبت اور خلوص کی جگہ اب صرف حسد، نفرت، بغض رہ گئی ہے۔ جن کے دم سے رونقیں ہوا کرتی تھیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کہاں کھو گئیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس دور میں اگر 2 لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ پھر ایک ترقی یافتہ اور جدید دور ایسا بھی آیا، ایک ہی روم میں 5 سے 6 بندے بھی بیٹھے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ سب آپس میں صرف اپنے موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کی نظریں، ان کا ذہن صرف اپنے موبائل تک محدود رہتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا دکھ سکھ کی بات نہیں، صرف اور صرف موبائل۔ ہم نے اپنی عمر کا ایک حصہ اپنے بڑوں کے ساتھ گزارا، ان کی نصیحتیں بھی سنی اور جو کچھ انہوں نے کہا اسے سنا، دل سے مانا، دل سے تسلیم کیا، بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے، بہت کامیابی کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بڑوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو وقت گزارا تھا، اس وقت کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، ایک ایک لمحہ رلاتا ہے۔ دن بھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کے ساتھ امی کی یادیں جڑی ہیں، کسی بات کے ساتھ ابو کی یادیں جڑی ہیں،
اور بے شمار لمحات ایسے آتے ہیں جس میں بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ اتنا اچھا وقت گزارنے کے بعد جب اتنا ہم اس وقت کو یاد کر رہے ہیں تو آج کے بچے جو کہ اپنا پورا وقت موبائل کو دے رہے ہیں وہ کتنا یاد کریں گے، کیونکہ وہ وقت نہیں رہا نا، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ میں سبھی بچوں سے یہی کہوں گی کہ اس وقت کو بہت اچھے سے جیو، بہت اچھی اچھی یادیں رکھو۔ موبائل بھی یوز کرو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرو، لیکن ایک لمٹ میں۔ ایک وقت ایسا بھی رکھو جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بہت اچھے سے گزارو۔ یہ لمحے اس طرح نکل جائیں گے ہاتھوں سے کہ دیکھتے رہ جائیں گے ہم۔ اور آج کے دور میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ خود یہ بات سوچیں گی میری اور کہیں گی کہ واقعی آنٹی نے صحیح کہا تھا۔ ایک اس دور میں سردیاں آئی تھیں اور ایک اس دور میں سردیاں آئی ہیں۔ بور تو نہیں کیا میں نے آج آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیں آج کی بریانی کا لک، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ تہہ والی بریانی ہو۔ یہ میں نے تھوڑا میٹھا بنا لیا تھا۔ چلے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ کوئی بات اچھی نہیں لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کر بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کھانا بالکل تیار ہے، سیلیڈ بھی بنا لیا ہے، رائتا بھی بنا لیا ہے۔ چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور میرے اس طریقے سے بریانی بنا کے ضرور ٹیسٹ کیجیے گا کہ کیسی لگی آپ کو۔